سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ایک کیس میری نظر سے گزرا، ویڈیو میرے پاس موجود ہے اور میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا۔ یہ لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ کا واقعہ ہے۔ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جناب ویڈیو بنائی گئی اور پھر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی گئی۔ کس نے کی؟ امیگریشن والوں نے کی ہے یا کسی پرائیویٹ بندے نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کا مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن بہرحال جس نے بھی کی اس نے ایک اچھے کام کے لیے کی کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ بچ جائیں۔ جو مسائل وہاں پہ بنتے ہیں، ہیتھرو ایئرپورٹ ہو یا یورپ کا کوئی بھی ایئرپورٹ ہو، وہاں پہ آئے دن لوگوں کو روک لیا جاتا ہے اور انکوائری شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے، یہ پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس، یہ کہاں سے آئے۔ اور یہ جو کیس میرے سامنے گزرا، یہ دو افراد تھے، ایک لڑکی ہے، میں بورڈ پہ تصویریں لگا دوں گا باہر، اور ایک لڑکا ہے جو مجھے سمجھ آئی۔ اور ان کو امیگریشن والوں نے روکا اس وجہ سے کہ آج کل یہ جو کتے نہیں ان کے پاس، وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ ڈرگس پکڑتے یا کوئی نشے والی چیز پکڑتے، یہ پیسے بھی پکڑتے ہیں۔ اور پولیس نے یا کسٹم نے ان سے پوچھا ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، یہ لاہور جا رہے تھے، کہ آپ کے بیگ میں پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ اب سارے لوگ سمجھتے ہیں، میں اس میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ شاید 10,000 پاؤنڈ تک لیگل ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر آپ کو وہاں ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک اور ایشو بھی ہے۔ ایک ان میں سے جب ایک سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آئے ہو، تو اس نے کہا میں ہالینڈ سے آ رہا ہوں، اور شاید اس کی بہن جو تھی وہ لنڈن سے اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے پاکستان جا رہی تھی۔ اور دوسرا سوال، پیسے کتنے؟ انہوں نے کہا کہ 2,000 پاؤنڈ ہمارے پاس ہیں یا یورو ہیں، ٹوٹل کچھ 6,000 کے قریب تھے۔ 2 افراد یا 3 افراد والا۔ اب کسٹم والے جو تھے، نارمل تو ہونا چاہیے تھا کہ 10,000 تک، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں لے جو، انہوں نے کہا کہ آپ کرتے کیا ہے، کام کیا کرتے؟ اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں ہالینڈ سے ہوں، پھر ڈکلیئر کیا بات کو اور ان کو سائڈ پہ لگا لیا، ایک علیحدہ انکوائری شروع ہو گئی۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے یورپ کے حالات ٹائٹ ہوتے جا رہے، چاہے وہ جرمنی ہے، انگلینڈ ہے، کوئی بھی یورپ کا ملک ہے، بہت بڑے مسائل جو کسٹم والوں کے سامنے آ رہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کام کرتے ہیں یا بینیفٹ پہ؟ اگر بینیفٹ پہ ہے تو پھر آپ ٹریول کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کھانا شانا کھاؤ، صحت اپنی بناؤ، تو آپ لاہور کدھر سے رہے؟ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھے کہ جب کسٹم والے روکتے ہیں تو اگر آپ کو وہ سوالات کرتے ہیں اور آپ انہیں سیٹسفائی نہیں کرتے تو وہ سوالات بڑھتے جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اور یورپ میں تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، فرض کریں انگلینڈ سے آپ جرمنی آ رہے، ہالینڈ آ رہے، یہ ادھر ادھر جا رہے، لیکن جیسے ہی آپ دبئی، پاکستان یا انٹرنیشنل جو یورپ سے باہر ممالک ہے وہاں کے پلین لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہ لیں، جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں انہیں بتائیں، اور اتنے پیسے، اب یہ ہے پوائنٹ کی بات جو آپ بتا رہے ہیں، اتنے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں جس کا آپ جواب دے سکیں، انہیں مطمئن کر سکیں۔ اس فیملی کو ڈسٹرب تو انہوں نے کیا، مگر یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ دوسرے لوگ جو بھی سفر کرتے ہیں، اب یہ نہیں کہ آپ ہیتھرو سے جا رہے ہیں تو سوچیں گے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ روک لیا۔ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ویسے ہوا تھا، شاید 20 سال پہلے کی بات ہے، آج کی نہیں، 20-22 سال پہلے مجھے بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کتنی رقم لے کے آپ جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ بارڈر پہ روکا تھا، ایئرپورٹ پہ نہیں۔ میں انگلینڈ سے جرمنی آ رہا تھا تو برٹش پولیس نے روک لیا تھا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ انہیں پھر میں نے بتایا تو، اور پھر ادھر ادھر کی وہ باتیں کرتا رہا، چیک کرتے ہیں یہ لوگ بات چیت کر کے۔ تو جناب یہ میسج آپ کو اس لیے میں دے رہا ہوں
کہ ہر ایئرپورٹ پہ اس وقت حالات جو ہے وہ ٹائٹ ہے. پچھلے دنوں میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا کہ آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ کتے لے کے آ جاتے ہیں، اور وہاں سے بھی آپ کو وہ پوچھ گچھ کے لیے علیحدہ لے کے جا سکتے ہیں، یا وہاں بھی بیٹھے بیٹھے بھی پوچھ سکتے ہیں. ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے. بغیر یہ نہ سمجھے کہ کوئی عام آدمی ہوتے ہیں. اور کوشش کرے جب بھی کوئی ایسا موقع ہو، امیگریشن ہو، کسٹم ہو، پولیس ہو، اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو آرام سے تحمل سے ان کے ساتھ بات کریں. پچھلے دنوں ایک میرے جاننے والے ہیں، تو وہ کسی پولیس آفیسر کے ساتھ ان کا جھگڑا بحث ہو گئی، اور بعد میں اس نے کمپیوٹر میں ڈال دیا کہ جب بھی یہ کبھی ٹریول کرے اسے چیک کرے، یا جو کچھ بھی وہ ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کہتا ہر دفعہ مجھے کوئی آدھا گھنٹہ وہ روک کے پھر سوالات پوچھتے، فضول میں ہی میرا کہتا ٹائم. وہ کہتے 5 سال تک یہ اب لکھا رہے گا جو کچھ بھی لکھ دیا گیا. ہمارے لوگ ہوتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں برٹش پاسپورٹ ہے تو ہم جو بھی کرے دندناتے پھرے. ٹھیک ہے، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہے. کون ہے جو آج یہ کہ میں بالکل بغیر غلطی کے زندگی گزار رہا ہوں. ٹھیک ہے، تحمل کے ساتھ وہاں پہ بات چیت کریں، اور جب آپ تحمل کے ساتھ بات کریں گے تو وہ جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں. اور جب آپ شور وور ڈالیں گے اور وہاں پہ کہیں گے پتہ نہیں یہ غیر قانونی طور پہ، کیونکہ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے، یورپ میں چاہے وہ انگلینڈ ہے، جو 99% سے زیادہ آپ بھی کو بھی میں بتا سکتا ہوں کہ بغیر وجہ کے کوئی آپ کو تنگ نہیں کرتا. وہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو آپ سے سوالات کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی طرح امیگریشن والے کو آپ نے رشوت نہیں دی. تو مجھے یاد ہے ایک میرے جاننے والے تھے، یورپین پاسپورٹ تھا، اس کا صفحہ پھاڑ دیا. وہ بیچارہ بعد میں کافی کھجل خراب ہوا، کہتا جو کرنا ہے کر لو. اوپر تک میرے ہاتھ جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا پاکستان کے ایئرپورٹوں پہ کبھی کسی خاتون کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی کسی بیٹے کو خاتون کے سامنے، کبھی دونوں کو آئے دن. مگر یہاں پہ یہ چیزیں نہیں. یہاں پہ برمنگھم میں ایک پرابلم ہوئی تھی، وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ، اور وہ پاکستانیوں پر فرد جرم عائد ہوئی، اور کافی سوشل میڈیا پہ اس کا شور پڑا تھا. مانچسٹر کا جو واقعہ ہے، اب پتہ نہیں کیا سزا سنائی گئی، یہ تو مجھے پتہ نہیں. یہ پتہ چل گیا تھا کہ غلطی ان کی ہے. اللہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید پولیس والوں کی غلطی ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ جو پولیس والے ہیں یہاں پہ اکا دکا ہوں گے، یہ جذباتی یا غصے میں آ جاتے ہوں گے، مگر آج کے دور میں سی ٹی وی ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ تو کوئی چیز ایسی آپ کو چھپا نہیں سکتے کہ سی ٹی وی کیچ نہ کر رہا ہو. اب واش روم میں بھی جا رہے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کدھر اور کیا کیا اس کی نقل و حرکت ہے. اور جو بھی لوگ کرنسی لے کے جاتے ہیں، اگر 10,000 سے زیادہ ہے تو اسے ڈکلیئر کریں. اگر آپ بینیفٹ پہ ہیں تو پھر احتیاط کریں. پھر یہ بھی اس نے میرا حال ایک ان میں سے کوئی شاید اسٹوڈنٹ ہے، تو اس نے کہا جی یہ میرے پیسے دے رہا ہے، یہ میرا خرچہ اٹھا رہا ہے، اس کا تو کوئی آپ کر نہیں سکتے. آپ فیملی ممبر ہیں، دوست ہیں، تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہوتی تو یہ بھی خانہ پوری ہے. مگر سمجھداروں کو لیے میں نے کہا کہ وہ پھر اس طرح کا کہانی سن ملائی لا، وہ چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے نا، تو اس طرح پھر وہ کہانی وغیرہ سنا کے تو اپنے آپ کو وہ روکتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ کام نہیں کر رہے ہو 2,000 پاؤنڈ کو گولی مار دینی انہوں نے آپ کو، یا کوئی جہاز میں بیٹھنے نہیں دینا. لیکن اس پولیس والے کے پاس یہ اختیارات ہے، اس امیگریشن اس کسٹم والے کے پاس، کہ وہ آپ سے یہ سوالات کر سکتا ہے، اور آپ کا کام ہے اسے مطمئن کرنا. ذہنی طور پہ یہ چیزیں ذہن میں رکھے. بڑے اسٹوڈنٹ انہوں واپس بھیج دیتے ہیں. کئی ایسے کیس ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہم بتاتے بھی رہتے ہیں لوگ تاکہ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لے. امید کرتے ہیں آج کا بھی پروگرام آپ کو فائدہ دے گا. جو لوگ بھی ٹریول کرتے یورپ کے کسی بھی ایئرپورٹ سے، یا آپ آ رہے ہیں پھر بھی کوئی ایسی چیز ہے، تو بہت کم لوگ ہوتے جو نکل آتے، زیادہ وہ پہلا مشینوں میں سکین کر کے وہ پکڑ ہی لیتے ہیں، اور بعد میں وہ ٹربل پیدا ہوتی ہے. کوشش کرے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی انفارمیشن آپ کو ملتی